حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، جن میں پہلا شخص کوہڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لیا جائے تو رب العالمین نے ان کے درمیان انسانی شکل میں ایک فرشتوں کو بھیجا۔ پہلے وہ فرشتہ کوہڑی کے پاس میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جو مرض ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ مرض ختم ہو جائے۔ فرشتہ اس پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کا تمام مرض ختم ہو جاتا ہے اور ایک خوبصورت انسان بن جاتا ہے۔ پھر وہی فرشتہ اس سے کہتا ہے بتا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ زیادہ پسند ہیں۔ تو اس فرشتے نے ایک گابن اونٹنی اس کوڑی کو دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری مال میں برکت کرے۔ پھر وہی فرشتہ گنجے کے پاس میں آتا ہے اور کہتا ہے بتا تو کیا چیز چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پر بال آ جائیں اور میں ایک خوبصورت انسان دکھنے لگوں۔ فرشتہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے بال واپس آ جاتے ہیں، اور پھر وہی فرشتہ کہتا ہے بتا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے گائے بہت پسند ہے۔ تو فرشتہ اس کو ایک گاون گائے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت کرے۔ پھر وہ فرشتہ آگے بڑھ کر اندھے کے پاس میں آتا ہے اور آنے کے بعد میں کہتا ہے بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے، کہ جس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ فرشتہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے بتا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بکری زیادہ پسند ہے۔ تو فرشتے نے اس کو ایک گابن بکری دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری مال میں برکت کرے۔ کچھ دنوں کے بعد میں ان تینوں کے مال میں بہت برکت ہوئی، گویا کہ جو کوڑی جو شخص تھا جس نے اونٹ لیا تھا، اللہ رب العالمین جس نے گابن اونٹنی لی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کے مال میں اتنی برکت کی کہ کئی ہزار اونٹوں کا مالک بن گیا۔ دوسرے نمبر پر جو گنجا تھا، اس نے جو گابن گائے لی تھی، اللہ رب العالمین نے اس میں اتنی برکت کی کہ وہ کئی گایوں کا مالک بن گیا اور اس کا کاروبار اچھا ہو گیا۔ تیسرا جو اندھا تھا، اس نے جو بکری لی تھی اس کے مال میں بھی اللہ رب العالمین نے کافی برکت کی اور وہ بہت سی بکریوں کا مالک بن گیا۔ پھر وہی فرشتہ پہلے انسان کی شکل میں کوڑی کے پاس میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں اور میرا سفر کا سامان جو تھا وہ تمام کی تمام ختم ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے ان اونٹوں میں سے اللہ کی رضا کے لیے ایک اونٹ نکال دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو میری ضروریات بہت ہیں، میرے حقوق بہت ہیں، میں تمہیں ایک اونٹ نہیں دے سکتا۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کیا میں تجھے جانتا نہیں ہوں؟ تو وہی ہے جو پہلے کوڑی تھا اور بہت پریشان تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر رحم فرمایا، تجھے بہت پیاری صورت عطا فرمائی اور تیرے جسم سے یہ مرض چھین لیا اور تجھے بہت سے اونٹوں کا مالک بنا دیا۔ لیکن وہ کوڑی اپنے بات سے مکرتا ہے اور کہتا ہے نہیں، میں تو خاندانی امیر ہوں، یہ مال مجھے میرے وراثت میں ملا ہے، یہ مال میرے باپ دادا سے چلا آیا ہے۔ فرشتہ اس بات کو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ہلاک کرے۔ پھر وہ فرشتہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد میں گنجے کے پاس میں آتا ہے اور یہی بات دہراتا ہے کہ میں مسافر ہوں اور میرا سفر کا سامان تمام کی تمام ختم ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو اللہ کے نام سے اپنی ان گایوں میں سے ایک گائے دے دے۔ وہ گنجا بھی اپنے پاس سے گائے دینے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میری ضروریات بہت ہے۔ تو فرشتہ جب اس بات کو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو وہی نہیں ہے جو گنجا تھا پہلے اور تو بہت پریشان تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر رحم کیا اور تجھے مال عطا کیا، تو تو اپنے مال میں سے ایک گائے اللہ کے نام سے نہیں نکال سکتا؟ تو وہ کہتا نہیں، میں تو پہلے سے ہی بہت امیر ہوں اور میری ضروریات بہت ہیں، میں تجھے مال نہیں دے سکتا، میں تجھے گائے نہیں دے سکتا۔ جب فرشتہ اس بات کو سنتا ہے تو کہتا ہے اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ہلاک کرے۔ پھر وہی فرشتہ تیسرے شخص کے پاس میں یعنی اندھے کے پاس میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں اور میرے سفر کا سامان تمام کی تمام ختم ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو اللہ کے نام سے اپنی ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے دے تاکہ میں اپنی سفر کی ضروریات کو پورا کر لوں۔ وہ اندھا کہتا ہے بے شک میں پہلے بہت پریشان تھا اور میں نابینا تھا،
تو اللہ کے نام سے مانگتا ہے، اللہ کے نام سے تو جتنی چاہے اتنی بکری لے لے۔ وقار سامعین کرام، جب فرشتہ اس بات کو سنتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے بکری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے تمہارا امتحان لیا تھا اور تیرے دو ساتھی جو ہیں وہ امتحان میں ناکام ہو گئے ہیں اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں اور بھی برکت عطا فرمائے گا۔ وقار سامعین کرام، اور وہ دونوں جو تھے ان کوڑی اور گنجا، ان کا مال ختم ہو گیا اور یہ پھر سے پریشان ہو گئے۔ اب یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے، ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اگر اللہ کے نام پر ان سے کچھ مانگا جائے تو وہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ نافرمانی کرنے سے، ناشکری کرنے سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے، تو رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا۔ تو پتہ یہ لگا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں کم نہیں ہوتی ہیں بلکہ نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے سے ہمارا مال ختم نہیں ہوتا ہے، ہمارا مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمارا مال بڑھا دیا جاتا ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، لیکن اصل میں وہ مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت سی برکتیں عطا فرما دیا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اور بھی زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ وہ مال ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا سبب بنے اور اس مال سے ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔